بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ شاہ نجیب آبادی نے کہا تھا کہ زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ مانگ رہا ہے دعا ترقی کی، مگر تجھے تیرا عہد کہن ہی راس آئے۔ مسلمان کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے جاتے جاتے صحابہ اکرام کی سب میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اصول دیے ہیں، کیا تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات کو اگر اپنا لیا جائے ان تمام مسائل کا حل بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ سب وجوہات ہیں۔ ان عورتوں سے کہو کہ پوچھیں، ان نوجوانوں سے، اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کسی عورت کو اس حالت میں دیتے ہیں تو اس کے جذبات ابھرتے ہیں کہ نہیں ابھرتے ہیں؟ اگر کہتا ہے نہیں ابھرتے ہیں تو خدا کی قسم یا تو وہ جھوٹا ہے یا تو ہجڑا ہے، وہ مسلمان نے جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس حالت میں دے کر کے عورتوں کو اس کے جذبات نہیں ابھرتے ہیں تو وہ مرد نہیں ہے، وہ نامرد ہے۔ خدا کی قسم کھا کر کے بات میں کہہ رہا ہوں، اور اکیلے میں رہ کر کے کئی آدمیوں سے پوچھ کر کے میں بات کہتا ہوں، صرف میرا اپنا نظریہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی احصائیہ موجود ہے کہ بعض ملکوں میں جو تمام دنیا کے اندر آزادی کی حفاظت کا دعویٰ کرتا ہے، اس ملک کے اندر ہر 45 سیکنڈ کے اندر ایک زنا بالجبر ہوتا ہے، ہر 45 سیکنڈ میں، اور اس میں 17% وہ لوگ رہا کرتے ہیں زنا کرنے والے جو اس کے باپ یا اس کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اور 71% وہ لوگ رہتے ہیں جن کا گھر میں آنا جانا رہا کرتا ہے، جس سے لوگ کہتے تو اپنے ہیں، ان سے کوئی ڈر نہیں، اور باقی جو فیصد مجید بن عبدالعزیز آل سعود جو گورنر مکہ المکرمہ ہیں، ان کے زیر نگرانی منعقد کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین انہیں اور ان کے اخوان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس خطاب کے بعد میں بلا کسی توقف دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس عالم دین کو جو قصیم شہر سے آپ سے خطاب کرنے کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے اس سے قبل بھی آپ کے شہر میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی وی سی ڈیز اور کیسٹوں کو آج دنیا دیکھ کر اپنے عمل کی اصلاح کر رہی ہے۔ سینکڑوں عناوین ایسے ہیں جن پر شیخ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ وہ لوگ جو کبھی اپنے گھروں میں فلمیں دیکھا کرتے تھے، اب اسی آلے پر بیٹھ کر اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرتے ہیں۔ میرا اشارہ فضیلت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ کی جانب ہے، جو اہل علم کے حلقے میں اور خاص طور پر شہر جدہ میں کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس سے قبل کہ شیخ خطاب کا آغاز فرمائیں، میں آپ کے عنوان کی تھوڑی سی وضاحت کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ عنوان تو بہت آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن یہاں جو آج ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اس کی وجہ رہی ہے ماضی قریب کے کچھ ایسے واقعات جن کی وجہ سے ہر غیرت مند مسلمان بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ جی ہاں، حال ہی میں ہوا ہندوستان میں عمرانہ کیس، یا پاکستان میں زبردستی زیادتی کی شکار خواتین کا معاملہ۔ ظلم و زیادتی کی حد تو تب ہوئی جبکہ علماء کے ایک خاص طبقے نے بھی اپنے مذہب کی ماننے والی خواتین کے خلاف فتوے صادر فرمانے شروع کر دیے، اور نتیجے میں ہر خاص و عام آج اللہ کی فضل و کرم سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار ہے۔
ہر شخص چاہتا ہے کہ ایسے من گھڑت مسائل اور مذاہب سے اس کا پیچھے چھوٹ جائے جس کا تعلق اللہ کے نازل کردہ دین سے نہیں ہے۔ آئیں فضیلت الشیخ سے سماعت فرمائیں کہ ان تباہ کاریوں کی بنیادی وجوہات کیا ہیں اور بحیثیت مسلمان ہم کس طرح معاشرے کی اصلاح میں حصہ لے سکتے ہیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ، جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي علماء کرام، دینی بھائیوں، آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں اپنے آج اس خطاب کی ابتدا کرتا ہوں، جس سلسلے میں سب سے پہلے تو یہ بات واضح کر دوں کہ اس وقت دنیا اور دنیا کا نظام ہر اعتبار سے عجیب خلفشار کا شکار ہے، عجیب اضطراب پایا جا رہا ہے۔ وہ معاملہ سیاست کا ہو، وہ معاملہ اجتماع کا ہو، وہ معاملہ اقتصاد کا ہو، وہ معاملہ معاشرت کا ہو، وہ معاملہ جماعت کا ہو، یا وہ معاملہ افراد کا ہو، ہر اعتبار سے دنیا عجیب قسم کی خلفشار کی شکار ہے۔ کسی چیز کو آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کہیں قرار ہے۔ سیاسی طور پر نہ تو دنیا کے کسی خطے کو قرار ہے الا ماشاء اللہ، نہ ہی دنیا کے کسی ملک کو قرار ہے۔ اقتصادی طور پر دنیا جس خطرناک موڑ پر آ کر کھڑی ہے وہ ان لوگوں سے پوشیدہ نہیں جو اس سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ معاشرتی طور پر دنیا کا نظام اور بھی بگڑا ہوا ہے، جو آج ہمارا خاص موضوع ہے۔ آج ہم اور آپ دیکھیں کہ معاشرتی طور پر دو آدمیوں کے اندر اسی حد تک آپ کو اتفاق رائے پایا جائے گا یا اتفاق رائے پائی جائے گی جہاں دونوں کی آپس میں کوئی مصلحت مشترکہ ہوگی، اور اگر ایک دوسرے کی مصلحت دوسرے سے وابستہ نہیں ہے
تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نہ کہ ذہنی طور پر دونوں میں دوری، بلکہ ظاہری طور پر بھی دونوں ایک دوسرے سے دور اور ایک دوسرے سے مختلف نظر آئیں گے۔ مجھے یاد آیا کہ بہت دن پہلے جب کبھی میں یہ فری اسٹائل کشتی دیکھا کرتا تھا تو دو پہلوان برابر جب دیکھیں کہ کسی ایک بات پر دونوں یعنی ایک جو انعام دونوں نے جیت لیا ہے تو دونوں کا آپس میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن وہ بیلٹ وہ حزام جب ان سے چھین لیا جاتا تھا تو دوسرے دن آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جایا کرتے۔ یعنی جب تک دونوں کی آپس میں ایک مصلحت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں ایک دنیاوی ظاہری مصلحت پوشیدہ ہے، تب تک تو دونوں ایک دوسرے کی ہر چیز قبول کر رہے ہیں اور اسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں پر یہ مسئلہ اور یہ نقطہ اور یہ مصلحت ختم ہو گئی، نتیجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں۔ بعین نہیں یہی چیز ہے آج، باپ بیٹے سے، ماں باپ سے، ماں بیٹی سے، دوست دوست سے، رشتہ دار سے عجیب ایک قسم کا اضطراب مجتمع کے اندر پایا جاتا ہے، اور شاید یہ وہی فتنوں کا دور ہے جس سے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے سنن ابو داؤد کے اندر کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فتنوں کا ذکر سنایا اور بڑی کثرت سے سنایا، حتیٰ کہ آپ نے فتنہ احلاس کا بھی ذکر کیا۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول تو فتنہ احلاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ فتنہ حرب و حرج، یہ فتنہ لوٹ مار، خون ریزی اور آپس میں اختلاف اور پھوٹ کا فتنہ ہوگا۔ شاید اسی طرف اشارہ ہو تو اسی معاشرتی نظام کا جو اندر جو بگاڑ ہے اس کے بگاڑ کی ایک شکل ایسی ہے جس کے متعلق آج دنیا چیخ رہی ہے، مختلف قسم کے اسلوب، انداز اور اس کے علاج کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن معاملہ بگڑتا ہی جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے یا اس چڑیا جیسی ہے کہ کوئی اپنا آشیانہ اور گھونسلہ ایک معمولی ٹہنی ایک کمزور ٹہنی کے اوپر بناتی ہے، اب اس گھونسلے کو کتنا بھی سنبھالنا چاہے وہ سنبھلنے والا نہیں ہے۔ جسے اقبال نے کہا تھا تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں خدا بھی خودکشی کرے گی، کہ شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا جو نا پائے دار ہوگا۔ جو آشیانہ شاخ نازک پہ بنے گا وہ ہمیشہ ناپائیدار ہوگا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ آخر یہ خلفشار جو پایا جا رہا ہے، آج لڑکی اپنے ماں باپ سے بغاوت کرتی ہے، آج جنسی بے راہروی کا یہ عالم ہے کہ الامان الحفیظ، حتیٰ کہ بعض بد اخلاق، بد کردار، بد دین لوگ محارم کے ساتھ زنا کرنے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آخر سوچنے کی بات ہے کہ وجہ اس کی کیا ہے۔ ابھی مئی 204 کے اندر مثال کے طور پر ایک واقعہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ رہا ہوں۔ مجلہ الاعتصام پاکستان سے ایک مجلہ نکلتا ہے، اس کی جولائی کے شمارے میں مئی 204 کا ایک واقعہ لاہور کورٹ کا آیا کہ ایک چوکیدار اپنے ایک پڑوسی یا محلے کے کسی لڑکے کے خلاف کیس کرتا ہے کہ وہ میری بیٹی کو بھگا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کا جو یہ کافرانہ اور مشرکانہ اور ملحدانہ نظام ہمارے اور آپ کے ہاں جو رائج ہے، اس کے اندر کسی بھی معاملے حق معاملے کو جھوٹ کر دینے اور جھوٹ کو سچ کر دکھانے کے اندر بڑی وسعت موجود ہے، بڑی وسعت موجود ہے۔ معاملہ اس کے بالکل برخلاف تھا، لیکن وکیلوں کے سمجھانے سے کیس کیا دائر کیا گیا کہ میری بیٹی کو بھگا کر کے یا اسے اغوا کر کے لے گیا ہے۔